السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے اور اس پیغام کو پھیلانے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین دنیا کی نعمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل نصیب فرمائے، اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ہر طرف سے جان و مال کی عزت و آبرو کی پوری حفاظت فرما کر ظالم کو ختم کرنے کا ٹھکانہ لگائے۔ سب دیکھنے اور سننے والے آمین کہیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم پیغام اور بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دن اور رات میں کس طرح رہنا چاہیے، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی دنیا کی وہ کس طرح گزارنی چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی قرآن و حدیث کا ہی خلاصہ ہے، یعنی قرآن و حدیث میں جو باتیں عربی کے اندر موجود ہے اسی کو اپنی زبان میں یعنی اردو زبان میں جو ہے پیش کیے جانے والے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے اور پھیلانے والے اور محبت کرنے والے سن کر اس کو پھیلانے والے بھی بنیں گے اور اس کو عمل کی نیت سے بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو رات اور دن اس طرح رہنا چاہیے۔ نمبر 1، ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرے۔ نمبر 1، ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرے، خواہ کتاب پڑھ کر ہو یا عالموں سے پوچھ کر، یعنی جو علماء حق ہے، علماء ربانیین ہے، سچے اور پکے علماء ہیں، ان سے جو ہے پوچھ کر بھی ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں۔ نمبر 2، سب گناہوں سے بچے۔ نمبر 3، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ نمبر 4، کسی کا حق نہ رکھے، کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ دے، کسی کی برائی بھی نہ کرے۔ نمبر 5، مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھے، یعنی میرا نام ہوگا، بڑائی جتلانا اور گھمنڈ کرنا، اپنے آپ کو فخر کرنا کہ میری کتنی پہچان ہے، میرے تعلقات ہیں بڑے لوگوں سے، اس کی خواہش نہ رکھے۔ نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں لگے رہے۔ نمبر 6، اگر اس کی خطا پر کوئی ٹوکے تو اپنی بات نہ بنائے، فوراً اقرار کر لے اور توبہ بھی کر لے۔ نمبر 7، بغیر سخت ضرورت کے سفر نہ کرے۔ سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاط کی ہو جاتی ہیں، بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، وظیفہ وغیرہ میں خلل پڑ جاتا ہے، وقت پر کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ نمبر 8، بہت نہ ہنسے، بہت نہ بولے، خاص کر نامحرم سے بے تکلفی کی باتیں نہ کرے۔ نمبر 9، کسی سے جھگڑا تکرار نہ کرے۔ تکرار یعنی ایک ہی بات کو بار بار دہرانا، ریپیٹ کرنا، اڑے رہنا اپنی بات پہ، اسی کو بولتے ہیں تکرار کرنا۔ نمبر 10، شریعت کا ہر وقت خیال رکھے۔ نمبر 11، عبادت میں سستی نہ کرے۔ نمبر 12، زیادہ وقت تنہائی میں رہے، اور اگر تنہائی میں رہنے سے گناہ کا ڈر ہو تو سب کے ساتھ میں رہے۔ نمبر 13، اگر اوروں سے ملنا جلنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کر رہے، سب کی خدمت کرے، بڑائی نہیں جتلائے۔ نمبر 14، امیروں سے بہت ہی کم ملے۔ نمبر 15، بددین آدمی سے دور بھاگے، یعنی جو بے دین لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان سے دور رہے، دور بھاگے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے انما خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما میں ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 16، دوسروں کا عیب نہ ڈھونڈے، کسی پر بدگمانی نہ کرے، اپنے عیبوں کو دیکھا کرے اور ان کی درستی کیا کرے، یعنی اپنے عیب کو دیکھ کر ان کو صحیح کرنے کی فکر کرے۔ نمبر 17، نماز کو اچھی طرح
اچھے وقت دل سے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا بہت ہی خیال کرے۔ نمبر 18، دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، کسی وقت غافل نہ ہو، یعنی ہر وقت آپ کی زبان پہ اللہ، یا اللہ، اللہ، یہ بھی جو بھی ذکر لا الہ الا اللہ دل سے ہو یا زبان سے کہتا رہے ہر وقت۔ نمبر 19، اگر اللہ کا نام لینے سے مزہ آئے، دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ نمبر 20، بات نرمی سے کرے، یعنی جب بھی بات کرنا ہو اپنوں سے یا غیروں سے، کسی سے بھی، خاص کر اپنے رشتہ دار خاندان سے، تو نرمی سے بات کرے۔ نمبر 21، سب کاموں کے لیے وقت مقرر کرے اور پابندی سے اس کو نبھائے۔ نمبر 22، جو کچھ رنج و غم نقصان پیش آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جانے، پریشان نہ ہو اور یوں سمجھے کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا۔ نمبر 23، ہر وقت دل میں دنیا کا حساب و کتاب اور دنیا کے کاموں کا ذکر مذکور نہ رکھے، بلکہ خیال بھی اللہ کا رکھے، اللہ کا خیال ہر وقت جو ہے لگائے رکھنا ہے۔ نمبر 24، جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، خواہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ نمبر 25، کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور یا بیمار ہو جائے، نہ اتنی زیادتی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگے، اور خاص کر کھانے پینے میں احتیاط کرے کہ کولڈ ڈرنک وغیرہ نہ پیے، اس سے بیماری بھی ہوتی ہے اور غیروں کو اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی پیسے سے وہ ہتھیار خرید کر مومن کو مارتے ہیں، اس لیے احتیاط کرے۔ نمبر 26، خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے طمع یعنی لالچ نہ کرے، نہ کسی کی طرف خیال دوڑائے کہ فلاں جگہ سے ہم کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، اس لیے اس کی لالچ بھی نہ کرے۔ نمبر 27، خدا تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہے۔ نمبر 28، نعمت تھوڑی ہو یا بہت اس پر شکر بجا لائے اور فقر و فاقہ سے تنگ دل نہ ہو، یعنی غریبی سے مفلسی سے تنگ نہ ہو۔ نمبر 29، جو اس کی حکومت میں ہے اس کی خطا اور قصور سے درگزر کرے۔ نمبر 30، کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو چھپائے، البتہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور تم کو معلوم ہو جائے تو اس شخص سے کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 31، مہمانوں اور مسافروں اور غریبوں اور عالموں، حافظوں، اماموں اور جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں، مدارس والے، مسجد والے، ان کی خدمت کرے، یعنی ان کی خدمت کرے، ان کی جو بھی دنیا کی ضروریات ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اس پہ لبیک کہے اور ان کی خدمت کرے۔ نمبر 32، ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرے۔ اگر ہم ان لوگوں کی خدمت کریں گے تو کیا ہوگا، یہ لوگ بے فکر ہو کر، دنیا سے بے رغبتی ہو کر دین کا کام مضبوط طریقے سے کرتے رہیں گے۔ بعض علماء حفاظ کو ہم نے دیکھا ہے کہ خوب مضبوطی کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا لوگ پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں، ان کی جو ہے مدد کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کا جان و مال سے ہر طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں دین سمجھ کر، اس لیے وہ دین کا کام خوب مضبوطی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم سب سامعین ناظرین کو بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 32، ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 33، موت کو یاد رکھے۔ نمبر 34، کسی وقت بیٹھ کر روز کے روز اپنے دن بھر کے کاموں کو سوچا کرے، یعنی روز ہر دن بیٹھ کر کوئی بھی ٹائم سوچے کہ آج میں نے کتنا اچھا کام کیا، کتنا برا کام کیا، جو نیکی یاد آئے اس پر شکر کرے، گناہ پر توبہ کرے۔ نمبر 35، جھوٹ ہرگز نہ بولے۔ نمبر 36، جو محفل خلاف شرع ہو، یعنی جو محفل جلسے جلوس شریعت کے خلاف ہو وہاں ہرگز نہ جائے۔ نمبر 37، شرم و حیا اور بردباری سے رہے۔ نمبر 38، ان باتوں پر مغرور نہ ہو کہ میرے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہیں۔ نمبر 39، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ نیک راہ پر قائم رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سیدھے راستے پہ قائم رکھنا قیامت تک کے۔ نمبر 40،
نیک صحبت اختیار کرے۔ نیک صحبت سے مراد کیا ہے کہ علماء حق، علماء ربانیین کی صحبت میں جائے، ان کی مجلس سنے، ان کی باتوں کو، قرآن حدیث کی باتوں کو سنے، اور گاہے بگاہے علماء کے مجلس میں جاتا رہے۔ جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک میں نصیحت فرمائی کہ بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے جایا کرو۔ تو ہم سب سامعین ناظرین کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی علماء کی مجلس میں علماء کی باتوں کو سننا چاہیے۔ اس لیے ہر مسجد میں علماء کا بیان گاہے بگاہے، ہفتے دو ہفتے میں لگاتار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ عوام جو ہے علماء سے جڑے اور علماء سے رابطہ رکھے اور اپنے علماء کو رہبر مانے اور اپنے علماء کو ہی سب کچھ مانے، تاکہ وہ دین پر اپنی جان و مال، عزت آبرو بھی لٹائے اور جو ہے ان کی جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اس کو پھیلائے بھی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کو جو ہے ہم سب بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے دوست احباب گھر والوں کو بھی اس کو سنائیں گے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی پوری محنت کو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، اور اس کو جو ہے دین دنیا کی بھلائی کا اور برکتوں کا اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔